رمضان کے کچھ مسائل روزہ ہمارے چل رہے تھے، کچھ مسائل کل ہم نے پڑھ لیے تھے، باقی آج اگلے مسائل شروع کرتے ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں۔ تو رمضان کے روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے؟ ماہ رمضان کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لیں تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ صبح ہو گئی تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھوں گا، پھر دن چڑھے اور اس کو خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا تو بری بات ہے، اس لیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور اب اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی چکا ہو تو اب نیت نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ کھایا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے اور سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے، ان کے درمیان کے گھنٹوں کو شمار کر لیا جائے اور ان کا نصف لے لیا جائے۔ اس نصف کے اندر اگر روزے کی نیت کر لی گئی ہو تو روزہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے کے متعلق میں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا کیلکولیٹ کر کے حساب کتاب کیا۔ پہلے رمضان کو صبح صادق 5:07 پر اور غروب آفتاب 6:48 پر، تو گویا کہ یہ 13 گھنٹے 41 منٹ بنتے ہیں، اور 13 گھنٹے 41 منٹ کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں اس کا آدھا بنے گا 6 گھنٹے 50 منٹ، اور 5:07 صبح صادق کے وقت سے لے کر 6 گھنٹے 50 منٹ جو بنیں گے وہ ٹائم ہوگا 11:57، یعنی 12 بجنے سے 3 منٹ پہلے۔ اس وقت تک نیت کر سکتا ہے روزے کی، لیکن اس کے بعد نیت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ ایک یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا اگر رات کو نیت کرتے ہیں تو بس اتنا سوچ لے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، بس اتنا نیت کر لینا کافی ہے، رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر نیت میں خاص یہ بات نہ بھی آئی ہو کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں گا، یا یہ نہ سوچے کہ فرض روزہ رکھوں گا، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ بس یہ نیت کر لے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، یا آج صبح نیت کر کے آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے۔ مہینے کی تخصیص کرنا یا فرض کی تخصیص کرنا اس سے کوئی مذائقہ نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا، رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس روزے کی کسی اور دن میں قضا کر لوں گا، لیکن اس نیت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا وہ جو روزہ رکھے گا روزہ رمضان ہی کا روزہ کہلائے گا، رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نفل روزہ نہیں مانا جائے گا۔ گزشتہ پچھلے سال کے رمضان کا اس کا کوئی روزہ قضا ہو گیا اور پورا سال گزر گیا، اب تک وہ قضا رکھنے کی نوبت نہیں آئی، قضا نہیں رکھی، پھر اگلا اب رمضان آیا تو اسی قضا کی نیت سے اگر روزہ رکھنے کی کوشش کرے، یہ نیت کرے کہ پچھلے سال کا جو روزہ قضا ہوا تھا وہ روزہ رکھتا ہوں، تب بھی وہ روزہ قضا کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا ادا روزہ ہوگا، اور قضا کا روزہ اس کے ذمے برقرار رہے گا۔ قضا کا روزہ رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا۔ کسی نے اگر نظر مانی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے 2 روزے یا 1 روزہ رکھوں گا، پھر جب رمضان آیا تو اس نے اسی نظر کے روزے رکھنے کی نیت کر لی، رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نظر کا روزہ ادا نہیں ہوگا، نظر کے روزے رمضان کے بعد رکھنے پڑیں گے۔ سحری اور افطاری سے متعلق کچھ مسائل۔ سحری کھانا سنت ہے، اگرچہ بھوک نہ ہو تب بھی کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ کھانا نہ کھائے تو کم سے کم 2-3 چھوارے ہی کھا لے، یا اور کوئی چیز تھوڑی بہت کھا لے، اور کچھ نہ صحیح تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر کسی نے سحری نہیں کھائی، اٹھ کر 1 آدھ پان کھا لیا، بہت سے لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، وقت کم تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر سحری کھانے لگے تو پان رہ جائے گا، انہوں نے سحری کھانا چھوڑ دی اور پان کھا لیا، تب بھی سحری کھانے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی، سب سوتے رہ گئے، اور جب آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تب بھی سحری کھائے بغیر صبح کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اور اسی خیال میں سحری کھا لی اس نے، بعد میں معلوم ہوا کہ جب میں نے سحری کھائی
میں سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے، لیکن صبح ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور یہ جو روزہ اس کا چھوٹ گیا، اس روزے کے بدلے اس کو ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری کہ پھر بھی پورا دن کچھ کھائے پیے بغیر گزارنا چاہیے روزے داروں کی طرح۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کا، سورج غروب ہونے کا گمان ہوا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اس نے روزہ کھول دیا، بعد میں پتہ چلا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی ایک روزہ، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جب تک سورج ڈوب نہ جائے اس وقت تک کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو آج کل لوگوں کے اندر بہت غفلت پائی جاتی ہے، وہ یہاں ذکر کیا ہے کہ سحری کھاتے ہوئے وقت ختم ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے تو سحری کھانا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ خیال کرنا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری کھا سکتے ہیں، یا پیالے میں جو کچھ ہے اس کو جلدی جلدی پورا کر لیں، ختم کر لیں، یہ غلط ہے، اس سے روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ اذان جو دی جاتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، اس سے پہلے اذان دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اذان کا وقت ہی صبح صادق کے بعد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب اذان شروع ہوئی تو یہ اس چیز کا الارم نشانی ہے، علامت ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا۔ اذان کا پہلا جملہ سنتے ہی سحری کھانا پینا سب فوراً ہاتھ روک دینا چاہیے۔ اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہو گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت میں کچھ کھا لیا پی لیا تو اس نے غلط کیا، گناہ ہوگا۔ پھر اگر معلوم ہوا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور یعنی یقین نہیں، صرف شبہ ہے، شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں صبح ہوئی ہو اور کچھ کھا لیا، تو یہ غلط کرے گا وہ۔ اور اگر بعد میں پتہ چلا کہ میرا شک صحیح تھا، صبح ہو چکی تھی اور مجھے کھانا نہیں چاہیے تھا، تب روزہ نہیں ہوگا اور اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، لیکن جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اور ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کھا لی تو اس سے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقینی طور پر ڈوب جائے، جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، تو پھر روزہ کھولنے میں، افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ فوراً کھول دینا چاہیے۔ دیر کر کے روزہ کھولنا بھی مکروہ ہے۔ مؤذن غروب آفتاب کے بعد افطار کر کے اذان دے، کیونکہ اذان دینے تک پھر اسے تاخیر ہو جائے گی اور تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی لیے جیسے ہی غروب آفتاب کا پتہ چل جائے کہ سورج غروب ہو چکا، وقت ہو گیا، تو ایک کھجور کھا لے یا پانی پی لے اور اس کے بعد اذان دینے کھڑا ہو جائے۔ روزہ کھولنا کس سے چاہیے؟ چھہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، یا کوئی اور میٹھی چیز ہو اس سے روزہ کھولنا چاہیے۔ وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں۔ اور بعض لوگ جو نمک سے افطار کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ نمک سے افطار کرنا یہ کوئی سنت یا ثواب کی چیز نہیں ہے۔ قضا روزوں کے مسائل۔ قضا روزے کب رکھنے چاہیے؟ رمضان کے جو روزے کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا برا ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اور قضا رکھنے کی قدرت ہونے کے باوجود قضا رکھنے میں دیر کی اور موت آ گئی تو گناہگار ہوگا، گناہ ہوتا ہے۔ جتنے روزے قضا ہوئے ہوں ان سب کو چاہے ایک دم رکھیں، یعنی متواتر، پہلا، دوسرا، تیسرا، مسلسل لگاتار رکھتے چلے جائیں، یا تھوڑے تھوڑے کر کے رکھیں۔ ایک روزہ رکھ لیا، 2 دن کا وقفہ دے دیا، یہ 2-3 روزے رکھ کے 2-3 دن چھوڑ دیے، دونوں باتیں درست ہیں، دونوں طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے روزے بھی قضا نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے رمضان کے آدھا روزے رکھیں اور عید کے بعد پھر قضا روزے رکھیں، لیکن بلا وجہ اتنی دیر کرنا یہ بھی بری بات ہے۔ قضا روزوں کی نیت کیسے ہوگی؟ روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہیں اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ مثال کے طور پر 5واں روزہ اگر چھوٹا، 6واں، 7واں، تو ضروری نہیں کہ یہ نیت کرے کہ میں رمضان کا 5ویں، 6، 7ویں روزے جو چھوٹے تھے اس میں سے 5ویں روزے کی
قضا رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی روزے قضا ہوئے تھے بس روزے رکھنا شروع کرتے۔ گنتی کا اعتبار ہونا چاہیے کہ 5، 8، 10 بیماریاں جس وجہ سے بھی چھوٹیں، بس وہ جتنے روزے چھوٹے تھے وہ روزے رکھ لینے چاہیے۔ البتہ 2 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضا رکھنا ہے تو سال کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 1440 ہجری کا روزہ رکھتا ہوں، یا 1441 ہجری کے جو رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے، چھوٹ گئے تھے، اس کی قضا کرتا ہوں۔ اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا رکھتا ہوں۔ اور یہ تعین کرنا کہ فلاں سال کا روزہ رکھتا ہوں، اس میں بھی 2 قول ہیں۔ بہشتی زیور میں اوپر والا قول کو احتیاطاً اختیار کیا گیا ہے، اور اگر کسی نے بغیر تعین سال کے بہت سے روزے رکھ لیے تو ضرورت کی بنا پر دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے، یعنی سال کی تعین اور تخصیص کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دونوں سالوں کی قضا رکھنے کے لیے اگر بس گنتی کا شمار ہو کہ پہلے سال کے پہلے رمضان کے 5 روزے اور دوسرے رمضان کے 10 روزے، کل 15 روزے مجھے رکھنے، تو بس بغیر کسی تعین کے 15 روزے رکھ لیے جائیں۔ قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ ہم نے رمضان کے آدھا روزے کے متعلق یہ پڑھا ہے، ابھی سنا ہے کہ فجر میں صبح بھی نیت کر سکتے ہیں، بلکہ آدھا وقت یعنی 11:55 تک بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن قضا کا معاملہ اس کے برعکس ہے، جب قضا روزے رکھنے ہوں گے تو اس کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ روزہ نفل ہو جائے گا، قضا کا روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا۔ اور اس نفلی روزے کو پورا کرنا بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس نفلی روزے کو وہ توڑ دے تو اس کی قضا نہیں آئے گی۔ عمومی طور پہ اگر کوئی عام دنوں کو کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ نفلی روزہ توڑ دے بغیر کسی عذر کے، تو وہ نفلی روزہ واجب ہو جاتا ہے، اس کے توڑنے کے بعد اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ لیکن قضا روزہ اگر اس نے نیت کی فجر صبح کے بعد تو وہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اور اس نفلی روزے کو توڑے تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنا چاہیے۔ اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اور اس کو پورا کرنا بھی مستحب ہوگا۔ روزے سے متعلق چند باتیں ہیں۔ روزے کے آداب، اس کے اندر سحری ہے، افطاری ہے، اور گالم گلوچ، شور شرابہ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا۔ سحری کے متعلق حدیث شریف کی میں یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان سحری، وہ بغیر سحری کے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے سحری رکھنی چاہیے۔ سحری کا وقت کیا ہے؟ سحر اصل میں کہتے ہیں رات کے آخری چھٹے حصے کو، اور اس میں بھی تاخیر مسنون ہے، یعنی آخری وقت۔ ہاں، اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق کے ہونے کا وہم ہونے لگے۔ اور سحری ختم ہونے کا وقت تو متعین ہے، اور سائرن اور اذان سحری کے وقت ختم ہونے کی ایک علامت ہے۔ اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا، اس وقت کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ سحری کھانے کے لیے مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ سحری میں نہ تو اتنا کم کھائے کہ عبادات میں ضعف، کمزوری محسوس ہونے لگے، اور نہ ہی حفاظتی اقدامات پہلے سے کرتے ہوئے اتنا زیادہ کھائے کہ بدہضمی کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، اور روزے کا اصل مقصد جو کہ شہوتوں کو توڑنا اور غریب اور فقراء کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہوتا ہے، وہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ سحری کے اندر کون کون سی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ بعض لوگ تراویح پڑھ کر اور کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور سحری کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ بعض لوگ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھے بغیر یا گھر ہی میں پڑھ کر، جماعت چھوڑ کر گھر ہی میں پڑھ کر جلدی سو جاتے ہیں، یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے۔ بعض لوگ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی سراسر بے احتیاطی ہے۔ شور شرابے سے، لڑائی جھگڑے سے اور گالم گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو جواب میں گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں
گالم گلوچ کرنا یا لڑنا میرا کام نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ افطاری سے متعلق چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ افطار کب کرنا چاہیے؟ سورج غروب ہوتے ہی جلدی روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کی سحری اور افطار میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ موجود ہے۔ اب جو شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا، اور جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر مثلا سعودی عرب گیا ہو اس کو وہاں کے غروب کے بعد روزہ افطار کرنا ہوگا، اس کے لیے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں۔ اچھا، روزہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ کھجور سے افطار سب سے افضل ہے۔ کھجور نہ ہو تو پانی ہی سے افطار کر لیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ افطار کے وقت اور بعد میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو کہتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اور روزہ افطار فرما لیتے تو کہتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ اگر کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ملے گا؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان، جس کو اللہ کے راستے میں کوئی مجاہد نکلا تھا اس کو جہاد کا سامان فراہم کر دیا تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، لیکن اس روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی حیثیت اور وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ افطاری میں چند کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ افطاری کا قیمتی وقت دعا، ذکر، تلاوت کے بجائے افطاری کی تیاری میں اور افطاری کا سامان خریدنے میں اور پکانے میں اور افطار پارٹیوں کی تیاریوں ٹی وی دیکھنے میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، کیونکہ افطار سے قریب کا وقت، غروب آفتاب سے پہلے کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ رب العزت روزے دار کی روزے کے وقت، افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور جب افطار شروع ہو جائے افطاری پر اس طرح ٹوٹ پڑنا کہ افطاری کی دعا بھی یاد نہ رہے، یہ بھی نامناسب بات ہے۔ تو افطار سے پہلے افطاری کی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حلال مال سے افطاری نہ کرنا یا حلال ہی سے کرنا لیکن بہت زیادہ افطاری کرنا، بہت زیادہ کھا لینا پی لینا، یہ بھی کوتاہی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اہم چیز جو زمانے کے اندر رواج پائی گئی ہے کہ کسی کو افطاری دینا یا لینا اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس عمدہ خصلت کو اختیار کرنے میں بھی شیطان بہت سے رخنے ڈال دیتا ہے اور ایسی نفسانیت کی باتیں سمجھاتا ہے کہ جو ہدیہ دینے سے انسان کو روک لیتی ہیں۔ بہت سی عورتوں پر یہ نفسانیت سوار ہو جاتی ہے، کہتی ہیں کہ ذرا سی چیز کا کیا دینا، کسی کو کچھ دیں تو کوئی ڈھنگ کی چیز دیں، ٹھکانے کی چیز تو دیں، 2 جلیبی کیا بھیجیں، کوئی کیا کہے گا، اس سے تو نہ بھیجنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح ہدیہ قبول کرنے میں بھی شیطان چھوٹائی بڑائی کا سوال سجا دیتا ہے
اگر کسی پڑوسن نے کوئی معمولی چیز ہدیے میں بھیج دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیا بھیجا ہے، نہ اپنی حیثیت کا خیال کیا نہ ہماری عزت کا، بھیجنے میں شرم بھی نہ آئی۔ یعنی بھیجنے کا شکریہ تو دور کی بات، طعن و تشنیع کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے اور کئی کئی دن غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کئی سال کے بعد کسی بات پر انبن ہو گئی تو یہ بات بھی دہرا دی جاتی ہے کہ تم نے کیا بھیجا تھا۔ قربان جائیے اس حکیم اور معالج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو خالق کائنات نے دلوں کی بیماریوں سے آگاہ فرما دیا تھا اور ساتھ ہی ان کے علاج بھی بتائے۔ معالج نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اندر کا چور پکڑا اور فرمایا کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے۔ کیسا جامع جملہ ہے۔ حدیث کے الفاظ سے دونوں طرح کا مطلب نکل سکتا ہے کہ دینے والے دیتے وقت کم نہ سمجھیں، جو بھی مہیا و میسر ہو وہ دے دیں، اور جس کے پاس پہنچے وہ بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ کیسا ہی کم اور معمولی ہدیہ ہو۔ بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بکری کا کھور ہی ایک عورت دوسری عورت کے پاس بھیج دے تو بھیجنے والی کم سمجھ کر رک نہ جائے اور دوسری عورت اس کے قبول کرنے کو اپنی شان میں کمی نہ سمجھے۔ ہر چھوٹا بڑا ہدیہ خوش دلی سے قبول کریں اور دل اور زبان سے شکر ادا کریں، اور بھیجنے والی کو دعائیں بھی دیں، اللہ سے اس کے لیے برکت کی دعائیں مانگیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم کو بھی بھیجنا چاہیے، موقع لگے تو ضرور بھیجیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہدیہ کم ہی بھیجا کریں، ویسے تو زیادہ میسر ہو تو زیادہ بھیجنا چاہیے، ہاں لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کی وجہ سے اس سے رک نہیں جائیں، بلکہ اس کا اہتمام ضروری ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، ہدایہ اور افطاری وغیرہ کا سامان یہ بھیجنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اعمال ذکر ہو رہے تھے، اس میں سے پہلا عمل بتایا تھا روزہ اور روزے کے فضائل اور روزے کے حقوق وغیرہ۔ دوسرا عمل ہے تلاوت قرآن کریم کی کثرت، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور رمضان المبارک ہی میں کرتے تھے، اور فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح میں ایک قرآن کریم ختم کرنا مسنون ہے۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت مطلوب ہے۔